میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا، شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ چنوتی مول لیا نہیں جاتا کبھی، بلکہ ہم چنوتی دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے ہم کو کیا چنوتی مول لینا ہے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، رب تعالیٰ کی شان میں یہ بکواس کر کے ایسا زہریلا ماحول بنا چکے کہ اب سیکولر نام کا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ میں تو ان لوگوں کے بارے میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے اس کتے کی طرح ہیں جو کتا یہ سمجھتا ہے کہ پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ جب بیل گزر جاتے ہیں نا تب سمجھ میں آتا ہے کہ کتا نہیں چلا رہا تھا، اس کو تو کوئی اور چلا رہا تھا۔ مسلمانوں اگر انتظار کرتے رہو گے حالات سازگار ہو جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا دوست محمد شان عالم۔ جیسے کہ ابھی آپ نے شروع میں جو یہ انٹرویو دیکھا، مفتی سلمان اظہری کا یہ انٹرویو بڑودرا سینٹرل جیل کا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ آج مفتی سلمان اظہری کو بڑودرا سینٹرل جیل میں تقریباً 7 دن ہو چکے ہیں، اور کوئی جب وہاں پر مفتی سلمان اظہری کا انٹرویو لینے کے لیے پہنچے تو وہاں پر سننے میں آ رہا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کو اجازت دی گئی اور یہ انٹرویو مفتی سلمان اظہری نے بڑودرا جیل میں دیا۔ لیکن آپ بتا دوں اسی کے تعلق سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بی جے پی کا نیتا ٹی راجا سنگھ ہے، اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف اب بہت زیادہ بھڑکاؤ بیان دیا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ 4000 مسجدوں کو توڑ کر کے، جو حضرت اورنگزیب نے مندروں کو توڑ کر مسجد کو تعمیر کیا تھا، اب ہم ان 4000 مسجدوں کو نرست کر کے پھر سے مندر کو بنائیں گے۔ اور اس نے اسد الدین اویسی صاحب کے لیے بھی غلط الفاظ کو بولا، اور اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی آتنکوادی مرتا ہے تو اسد الدین اس طریقے سے روتا ہے کہ جیسے کہ اس کا سگا بھائی مر چکا ہے۔ اسی تعلق سے انہی کے نام کی بھی بہت زیادہ FIR درج کی گئی ہیں، اور رضوانہ خاتون نے بھی وہاں پر جا کر کے اس کے نام کی FIR درج کی۔ MI کے جتنے بھی نیتا ہیں اور جو مفتی سلمان اظہری کے چاہنے والے ہیں، تمام نے یاچیکا پیش کرتے ہوئے اس بات کو کہا، FIR درج کرتے ہوئے کہ جب مفتی سلمان اظہری کے ایک چھوٹے سے شعر کے اوپر اتنا بواج کھڑا ہوا تو اب ان کے لیے بھی قانونی کارروائی کی جائے۔ لیکن آئیے اس سے پہلے مفتی سلمان اظہری کا یہ انٹرویو سن لیں کہ مفتی سلمان اظہری نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا۔ لوگوں کے بارے میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے اس کتے کی طرح ہیں جو کتا یہ سمجھتا ہے کہ پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ جب بیل گزر جاتے ہیں نا تب سمجھ میں آتا ہے کہ کتا نہیں چلا رہا تھا، اس کو تو کوئی اور چلا رہا تھا۔ تو یہ جو ہے کسی کی پشت پناہی اور کسی کی مدد لے کر کے اگر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بھونکتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے یہ چنوتی نہیں ہے، یہ صرف برساتی پر ہیں جو موسم کے ساتھ غائب ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اصولوں کے ساتھ قائم ہیں، ہم نہ کسی کو چھیڑنے کا مسلک رکھتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ آج تک ہم لوگوں نے اس طرح کے خرافاتی ماحول بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جذبات، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ سوال یہ کیوں کر رہے ہیں کہ چنوتی لینے میں آپ کو مزہ آتا ہے۔ یہ جذبات اب بچا کچھ بھی نہیں، جس آدمی کا جس کا سب کچھ آپ نوچ لیں اب بھی کیا وہ نہ بولے، کیا ابھی بھی خاموشی اختیار کرے؟ حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، رب تعالیٰ کی شان میں یہ بکواس کر کے ایسا زہریلا ماحول بنا چکے کہ اب سیکولر نام کا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ تو اب اتنا سب ماحول جب کریٹ کیا گیا ہو تو کیا میں اپنے قوم کی طرف سے، اپنی کمیونٹی کی طرف سے اتنا بھی نہیں بول سکتا حق بات کہ دین اسلام یہ آج کل کا لایا ہوا دین نہیں ہے؟ جس دن دنیا کی شروعات ہوئی ہے اسی دن میرا دین یہاں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اسلام ہے اور رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ بس یہی ہمارا میسیج ہے، باقی اور کسی کو چھیڑنا یا ان کو زبردستی اکسانا یہ ہمارا یہ طور طریقہ نہیں، اور نہ ہی میرا مشن ہے یہ۔ نہیں، جیسے دیکھا یہ گیا کہ باگیشور دھام جس طرح سے علم غیب کی بات کرتے ہیں، پھر بیچ میں آپ کی طرف سے رد عمل آیا، تو اس سے جیسے دیکھا یہ ہے کہ ان کی جو ایک فالوور ہے یا ان کو جو ماننے والے ہیں، ان کی بھیڑ ہے، وہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے بھائی انت بھکتوں کی جو ہے نا تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ہر جگہ جمع ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں علم غیب کی بات، علم غیب تھوڑی نا اس کو کہتے ہیں، یہ علم غیب نہیں ہے چٹھی نکال کر کے دکھانا، اس سے بڑے بڑے جادو بھی ہونے والے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تو ابھی چھوٹا دجال ہے۔ ہم نے 1400 سال پہلے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، حدیثیں ہیں
کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا, اتنا بڑا دجال آئے گا کہ وہ بارش برسا کے بھی دکھائے گا, سبزہ اگا کر کے بھی دکھائے گا, کسی کو چیر کر کے مار کر کے پھر زندہ کر کے بھی دکھائے گا. تو ہمارا یقین ان تمام چیزوں پر نہیں ہے, ہمارا یقین رب العالمین کی ذات پر ہے. یہ ساری قوتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے. تو یہ علم غیب نہیں ہے, شعبدہ بازی کرنا, جادوگری کرنا, یہ تو ہمارے ہندوستان میں برسوں سے چلا ہوا ہے. اور اگر کوئی کر کے دکھا دیتا ہے تو مطلب کسی کے نزدیک بھگوان ہوتا ہے تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن میرے نزدیک کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں, جس طرح سے وہ ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں کہ یہ دیش جو ہے ایک دن نہیں بلکہ اب تو دعویٰ یہ کیا جانے لگا ہے کہ ہندو راشٹر بن گیا ہے. بن رہا ہے کیا, بن چکا ہے. ان کے حساب سے تو سب کچھ ہو چکا ہے, ہمیں کیا اس سے فرق ہے. ان کو یہ جو باتیں ہیں یہ صرف اور صرف اکسانے کے لیے ہے, اور پوری کمیونٹی کے اوپر یہ سیاسی روٹیاں